ایسی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے صرف 1 گھنٹے میں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم جناب، کسی بھی نماز کے بعد ایک ایسی سورت آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 2-3 کتابیں ہیں جنہیں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلت دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں بتلایا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آپ کے اس مادی دور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی ہی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دعا میں دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالی مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو اور ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے، اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں بہت پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی تو دشوار ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ نہ چیز کو دعا دیں گے۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر
آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکوں گی، اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ سورت پڑھ لیں، پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی مدد ملتی ہے 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک رازق ہیں، وہ رب العالمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں اور مالک الملک۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور سب داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا پاک بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جو وعد کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جو کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو بھی کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں اس دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیے اور رحمت خداوندی پر جھومیے۔ چنانچہ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبتوں بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی وحید ہے۔ بارہا ہم اپنی کم عملی کی
से कोई चीज़ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से हमें मुंह मांगी चीज़ नहीं देते, क्योंकि वो चीज़ हमारे हक में नुकसानदेह होती है। मसलन बंदा मालो दौलत की दुआ करता है, लेकिन वो इसके ईमान के लिए ख़तरनाक होती है। या आदमी तंदुरुस्ती और आफियत का सवाल करता है, लेकिन इल्म इलाही में दुनिया की तंदुरुस्ती आखिरत के नुकसान का बाइस होती है, तो यकीनन ऐसी दुआ कबूल न करना बंदे के लिए ज़्यादा अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत जामिया हैं, इनमें से कुछ अपने लिए मुंतखब करने तो बहुत उम्दा है। एक जामिया दुआ ये भी हो सकती है कि अल्लाह मुझे ईमान व तकवा, सेहत व आफियत, खुशियाँ और खुशहालियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, जान माल इज़्ज़त और अहले खाना के हवाले से बुरे वक्त और आजमाइश से महफूज फरमा, आफियत के साथ ईमान पर ख़ात्मा, नज़ा में आसानी, कब्र जहन्नुम के अज़ाब से हिफाजत, महशर की घबराहट से अमन और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला अता फरमा। ये सब दुआएं मेरे माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के हक़ में कबूल फरमा, आमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, दौलत की कमी के लिए, रिस्क के मसाइल के लिए आज के दिन का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। मेरी वो माएँ इस वजीफ़े को कर सकती हैं जो चाहती हैं कि इनके बेटों का रिस्क वसी हो जाए। वो बीवियाँ अपने शोहर के लिए अमल को कर सकती हैं जो चाहती हैं कि इनके शोहर के कारोबार में तरक्की मिले, इनका रिस्क खुल जाए, घर में खैर व बरकत हो, घर में पैसा आना शुरू हो। तो बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने से ऐसे मुआवज़ात होते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता, इसकी जेब अल्लाह पाक दौलत से भर देते हैं। बस आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए आपने इस वजीफ़े को करना है। इससे पहले मेरे अल्लाह पाक का एक हुक्म है, वो सुन लें। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं ख़ुद भी, मेरे फ़रिश्ते भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। तो नाज़रीन, ये किन के लिए हुक्म है? ये ईमान वालों के लिए हुक्म है, ये मुसलमानों के लिए कोई नहीं है जो ईमान वाले हैं, ये इनके लिए हुक्म है। कोई भी ऐसी इबादत, हालांकि देखिए नमाज फ़र्ज़ है, जिसकी नमाज मुकम्मल नहीं है वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि एक मोमिन में और एक काफिर में जो फ़र्क है वो नमाज का है। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। तो ये कितना बड़ा हुक्म है अल्लाह पाक ने हमें दिया है कि मैं भी नबी पर दरूद भेजता हूँ, मेरे मलाइका भी भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो। इसकी ऐसी बरक़ात है। हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि जो बंदा एक बार दरूद पाक पढ़ता है, इसके ऊपर अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके नामा-ए-माल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, इसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की एक रहमत पूरी कायनात के लिए काफ़ी है, और जिस बंदे पर 10 रहमतें हों, इसको कैसा अजर मिलेगा, इसके कैसे काम संवरे जाएंगे। और वैसे भी जब भी आप दुआ करते हैं तो जिस दुआ में, जिस वजीफ़े में दरूद पाक पढ़ा जाता है, वो डायरेक्ट कबूलियत के मुकाम तक पहुंच जाती है। दरूद पाक के बगैर आप दुआ करेंगे तो वो कबूलियत तक नहीं पहुंचेगी, जिसमें आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे वो डायरेक्ट कबूलियत तक पहुंच जाती है। तो दरूद शरीफ की एक ऐसी बरक़ात है, कोई भी इबादत आप करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तो कोई पता नहीं है कि वो कबूल हुई है कि नहीं, लेकिन दरूद शरीफ वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल है। अब जिस हाल में भी दरूद पाक पढ़ेंगे, आप बावुज़ू पढ़ लेंगे फिर भी कबूल है, आप वज़ू के बगैर पढ़ेंगे फिर भी कबूल है। और ऐसा अल्लाह पाक ने मोहब्बत का एक असर रखा है। दरूद पाक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ेंगे, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। तो बरकत के लिए एक दफ़ा मेरे साथ भी मिलकर पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पढ़ लें। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिस्क और दौलत के लिए, पैसों के लिए, जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी भी आपको तंगी है, आप अगर बे औलाद हैं, आपको औलाद का हसूल चाहिए, अच्छे रिश्तों की तलाश है, गरज हर मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह गैब से ऐसा असबाब पैदा हो जाएगा कि आपके कर्ज़े भी उतर जाएंगे, अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा। आपकी जानिब का कोई मसला है तो वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आप कहीं पे बैठ कर किसी भी टाइम इस अमल को कर सकते हैं।
یہ بالکل مختصر ترین عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اگر آپ جاب پر موجود ہیں تو وہاں پہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں۔ ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو بیٹھ کر سکتے ہیں۔ باوضو آپ نے ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے سورۃ المزمل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو آپ کا مقصد اس کو ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو روز کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے تو اس عمل کو زندگی میں ایک بار آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں، جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی پر جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی۔ محترم ناظرین، اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہیں، اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا حدن سقیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، جذبہ ابھاریے۔ اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکلیف دی، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل صبر آزمائش بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرور
تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔